ساری آیاتوں کو قرآن کریم کے ہر حروف پر میرا ایمان ہے، صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس آیت میں نہیں مانتا۔ آپ جائیے کسی بھی عالم سے مفتی سے مسئلہ پوچھیے کہ بھائی پورے قرآن کو مانتا ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کا انکار کرتا ہے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ آپ بولے مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان سے نکلنے کے لیے ایک بات کا انکار کرنا کافی ہے۔ اب آئیے سماج میں اگر آپ کو یہ کہا کہ مولوی صاحب شادی میں شریعت کی دیکھنے سے نہیں ہوگا، شادی میں ہر وقت اسلام قرآن بولنے سے نہیں ہوگا، اگر آپ نے یہ کہا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کے اس آیت کا انکار کر دیا جس میں شادی کو اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق کرنے کا حکم آیا، آپ نے نبی کے اس قول کا انکار کر دیا جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ سب سے بابرکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ۔ تو آپ مسلمان نہ رہے نہیں رہے۔ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ بندہ سوئے گا مسلمان بن کر کے، لیکن جب بیدار ہوگا تو ایمان نکل چکا ہوگا۔ کیسے نکلے گا ایمان؟ کیا وہ اعلان کرے گا کہ میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، جیسے کہ اس نے وہ وسیع تیسری نے اعلان کیا نہیں مسلمانوں کسی ایک بات کا انکار کرنا ایمان سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ مولوی صاحب یہاں شریعت مت بتاؤ، یہاں اسلام مت بتاؤ، یہاں باتیں مت بتاؤ، فتوے نہیں ملیں گے، شریعت پر عمل کرنے سے شادی نہیں ہوگی۔ آپ نے اسلام کا انکار کر دیا، کئی احکامات کا انکار کر دیا، مسلمان نہیں ہوگا۔ جب اسلام نکل گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ یا اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بیوی سے زنا کیسے ہوگا؟ جب قاضی نکاح نے نکاح پڑھایا، گواہ موجود ہیں، دے دہر طے ہوا، بیوی بن گئی، اب اس سے ملنا زنا کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہی کہ پتہ نہیں چلے گا، ایمان نکل جائے گا۔ جب ایمان نکلا نکاح کرا تو بیوی رہی کہاں؟ اب وہ بیوی سمجھ کر کے پوری زندگی اس کے ساتھ گزار رہا ہے اور پوری زندگی زنا گنا لے رہا ہے۔ تو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور مسئلہ کتنا باریک ہے، اس لیے مسلمانوں میں وقت کا زیادہ اس لیے نہیں ہوگا کہ مجمع جب زیادہ ہے تو زبردستی کیوں میں آپ کو، اور مجھے بھی لمبا جانا ہے تو یہ آپ کا ارادہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ لوگ کہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا، مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ آیا، اب آیا مدرسہ، اور مدرسہ میں اگر یہاں کے ناظرین سے، یہاں کے معتمین سے، یہاں کے اساتذہ سے، اگر مدرسے میں موجود ہے مفتی ہے تو ان سے آپ رابطہ کیجیے اور کہیے کہ مفتی صاحب اور ناظرین صاحب حافظ صاحب ہمیں شادی کرنی ہے اسلام کا طریقہ۔ آپ پوچھو آپ نے چندہ دیا ہے دیکھو کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا ہے تاکہ آپ کی دینی رہنمائی ہو سکے، آپ شریعت کی طور سے رہنمائی کی جا سکے۔ اس لیے آپ پوچھئے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، شریعت کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ پوچھ کر کے شریعت کے مطابق ہماری شادیاں ہوں اور ہمارا سماج شریعت کے مطابق چلے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکتیں بھی آتی ہوں گی اور ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہوگی۔ میرے عزیزوں میں ایک اور بات حضرات کو کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، اپنے کام میں اپنے دکانوں میں رہتے ہیں، لیکن مجھے فون آتا ہے آپ کے مدرسے کے ناظرین کا، آپ کے مدرسے کے محتمین کا، وہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں یہ مسئلہ ہے، مدرسے میں یہ مسئلہ ہے، اتنے طلباء ہیں، یہاں تک تعلیم ہو رہی ہے۔ مسلمانوں آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی فکر آپ کے ذہن میں مجھے طلباء صحت کی وقت کر کے آپ سب سے پہلے بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے مود ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آج جب کھانے کا وقت کیا آیا ورنہ آپ نے ہاتھ دکان کی چابی کسی نے ادار لیا، کوئی سوئی لیا، چلا گیا کی طرف، لیکن آپ کے مدرسے کے یہ نسل مجھے بچے بیدار ہیں اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام اٹھاتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، کوئی پڑھتا ہے احکام، کوئی پڑھتا
کرتا ہے یا کمال نہیں، وہ ننھے منھے بچے جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، وہ آپ کے لیے فکر کر رہے ہیں، وہ آپ کے دین کے لیے، آپ کے عقیدے کے لیے اور آپ کے ایمان کے لیے وہ سوچ رہے ہیں۔ اس لیے قدر کرنا ہے۔ ہر گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے، یا ہر گاؤں میں علماء نہیں ہے، ہر گاؤں میں علماء جمع نہیں ہوتے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں میں یہ دینی ادارہ قائم ہو گیا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر دارالعلوم دیوبند کے استاد آپ کی زمین میں ہوتے ہیں۔ اور اسے کیا کیا نصیب چاہیے؟ بھائی وہ جو دارالعلوم دیوبند کا ترانہ ہے اس میں ایک جملہ ہے، خود ساقی کوثر میں رکھی میں خانے کی بنیاد۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج آپ نے دیکھا نا دارالعلوم کے دیوبند کے استاد نے بنیاد رکھی۔ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارا بھی مدرسہ قائم ہے اور ہماری بھی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کی بنیاد میں دارالعلوم دیوبند کے فلاں استاد کا ہاتھ ہے۔ عزیزو، جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر مدرسہ قائم کرو، چنانچہ اس شعر میں کہا گیا خود ساقی کوثر نے میں خانے کی بنیاد رکھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ آپ کے گاؤں میں اس ادارے میں اسی دارالعلوم دیوبند استاد نے بنیاد رکھی۔ کیا نسبت ہے آپ اپنے اونچے ہو گئے، آپ نسبت کہاں چلی گئی؟ اس لیے مسلمانوں وقت کافی ہو چکا ہے، آپ لوگ مدرسے کی قدر کرنا، علماء کی قدر کرنا اور مساجد کی قدر کرنا، ان طلباء کی قدر کرنا۔ کبھی ادھر سے گزرو گے ایک طرف مدرسے کے اندر آ جانا اور آنے کے بعد ان طلباء سے کہنا اگر آپ ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں، ادھر سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، آ جانا مدرسے میں، اپنے ٹوٹو میں ہیں یا آٹو میں بیٹھے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے یا ٹو ویلر میں بیٹھے ہوئے، روک کے اپنی گاڑی کو اور آنا مدرسے کے اندر اور کہنا بچوں سے کہ بیٹا میں ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہوں، یہ 10 وقت رکھ لے، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میں تو اسباب آپ یاد کر رہا ہوں، جو دوائی ڈاکٹر دے گا اس میں شفا ڈالنا، یہ رکھنا، یہ کر کے جانا، دیکھے گا شفا ملتی کہ نہیں ملتی۔ یہ کیجئے گا، آپ کے پاس موقع ہے، آپ ان علاقوں میں جا کے پوچھئے جہاں پر مدرسہ نکالی مر جاتا ہے، کون آتا ہے، کوئی مدرسے نہیں، کوئی علماء نہیں، نکاح پڑھا سکے، جنازہ پڑھا سکے، یہ سارے انتظامات کر سکے۔ عزیزو یاد ہم ہوتا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں زبردستی سناؤں، اس لیے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کی بھی قدر کریں گے، علماء کی بھی قدر کریں گے اور ہمارا کوئی بھی کام ہوگا تو مدرسے کے اساتذہ سے پوچھ کر کے ہم شادی کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھئے گا، شریعت کا مسئلہ پوچھئے گا، اسلام کا مسئلہ پوچھئے گا، پھر انشاءاللہ اللہ رشتہ داری میں برکت بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔